ہمیں منیر احمد فردوس صاحب نے جوائن کیا ہے، افسانہ نگار ہے، خود بھی افسانے لکھتے ہیں، اور آج ہم نے انہیں زحمت دی ہے۔ ظفر عمران کی نئی کتاب شائع ہوئی ہے آئینہ نما، جس میں ان کے افسانے شامل ہیں، اس بارے میں بات کرنے کے لیے بہت شکریہ منیر صاحب۔ ہمیں بتائیں، آپ نے ناول کتاب پڑھ لی، آپ نے ظفر عمران کے افسانے پڑھ لیے، اس بارے میں بتائیں کہ کیا لکھا ہے ظفر عمران نے، کتنے اچھے افسانے، اور کیا آپ دوسروں کو ترغیب دیں گے کہ وہ بھی انہیں پڑھیں؟ جی مبشر زیدی صاحب، سب سے پہلے بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اتنی عزت بخشی اور اپنے پروگرام کا حصہ بنایا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایک تخلیق کار ہوتا ہے وہ جب اپنے منظر نامے سے مواد لے کر اور کردار لے کر کہانیاں لے کر ان کو تخلیق کرتا ہے کتابی صورت میں، تو ظاہر ہے کہ پھر اس کو پڑھنا بھی چاہیے، اور یہ ایک تخلیق کار کا حق ہوتا ہے، اس کی کتاب کا حق ہوتا ہے کہ نہ صرف اس کو پڑھا جائے بلکہ اس کتاب کو، اس کی کہانیوں کو پروموٹ بھی کرنا چاہیے، کیونکہ اکثر فیس بک پر ہم یہ گلہ کرتے نظر آتے ہیں، خاص طور سے ہمارے جو تخلیق کار ہیں، جو ہمارے لکھنے والے ہیں، ایک شکوہ، ایک گلہ بڑا ہی کامن دیکھنے میں آیا ہے کہ کتاب جو ہے وہ مر رہی ہے، کتاب پڑھی نہیں جا رہی، پڑھنے کا دور ختم ہو گیا، کتب بینی ختم ہو گئی۔ تو صرف یہ گلہ یا شکوہ کرنے سے کام نہیں چلے گا، تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک تخلیق کار، ایک ادیب جب یہ گلہ کرتا ہے تو وہ کتاب کی ریوائول کے لیے کر کیا رہا ہے؟ کیا ان کا کچھ حصہ اس میں شامل ہے کہ کتاب کو از سر نو مطالعہ کو زندہ کیا جائے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ایک تخلیق کار کسی کی کتاب پڑھتا ہے تو اس پر یہ میرے خیال سے فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اس کتاب پر ایک ایسا جمالیاتی تبصرہ لکھے کہ تبصرہ پڑھنے کے فوراً بعد ہی پڑھنے والے جو ہیں، تبصرہ پڑھنے کے بعد اس کتاب کو پڑھنے کا ان کے اندر ایک اشتیاق پیدا ہو، شوق پیدا ہو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کتاب پڑھنے کے بعد ایک تخلیق کار کا یہ حق ہوتا ہے کہ ایک اچھے ریویو کی صورت میں، ایک اچھے جمالیاتی تبصرے کی صورت میں اس کو بیک دیا جائے۔ تو ظفر عمران صاحب کی پھر افسانوں کے بارے میں کیا آپ کا تبصرہ ہے؟ دیکھیے، میں نے سب سے پہلے تو یہ بات میں بتاتا چلوں کہ ظفر عمران صاحب کی جب میں نے ٹائٹل دیکھا کتاب کا، افسانوں کا، تو مجھے بڑی خوشگوار حیرت ہوئی کہ ظفر عمران، جن کو میں ایک بلاگر کی صورت میں، ایک مضمون نگار کی صورت میں جانتا تھا، یہ ان کا ایک بڑا نیا پہلو تھا میرے سامنے کہ وہ ایک کچھ کہانیاں لے کر آیا تھا۔ تو مجھے اس وقت سے بڑا اشتیاق تھا پڑھنے کا کہ یار ان کی کتاب پڑھنی چاہیے۔ تو پھر جب ان کی کتاب چھپ کے آئی اور میں نے ان سے گزارش کی اور کہ میں نے پڑھنا چاہتا ہوں کتاب، تو انہوں نے مہربانی کرتے ہوئے کتاب مجھے بھیجی، اور یقین کیجئے کہ جب میں نے ان کی کتاب کو پڑھنا شروع کیا تو پہلے ہی افسانے سے ایسی بہترین اور گرفت تھی ان کے افسانوں میں، ان کے کہانی پن میں، کہ اس کے بعد میں نے کتاب کو سائڈ پہ نہیں رکھا، میں بس مسلسل پڑھتا ہی چلا گیا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی افسانہ نگار، دیکھیں، جب ہم شروع کرتے ہیں، ہم ایک مثال دینا چاہوں گا، ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، نوآموز ہوتا ہے، جب وہ تختی لکھنا شروع کرتا ہے تو شروع میں وہ غلطیاں کرتا ہے کہ موسیٰ کو عیسیٰ لکھتا ہے، عیسیٰ کو موسیٰ لکھتا ہے، اسی طرح کی غلطیاں کرتے 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 پھر کہیں جا کے اس کو سمجھ آتی ہے کہ اچھا یہ عیسیٰ تھے، یہ موسیٰ تھے، اور مجھے اس طرح سے لکھنا چاہیے تھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایک کہانی کار ہوتا ہے وہ جب اس افسانے کی فیلڈ میں، افسانے کی دنیا میں جب وہ داخل ہوتا ہے تو وہ مطالعے کے ساتھ ساتھ جب لکھنا شروع کرتا ہے تو اسے شروع میں اپنا راستہ نہیں مل رہا ہوتا ہے، اسے یہ ادراک ہی نہیں ہوتا کہ میرے اندر قدرت نے کیا ایسا اظہار کے حوالے سے، کہانی کے حوالے سے کون سا ایسا ٹول رکھا ہے کہ جس کو میں استعمال میں لا کے اپنا راستہ کھوجوں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ظفر عمران صاحب جو ہیں، ان کے اندر انہوں نے جو قدرت نے ٹول رکھا تھا، انہوں نے ان کو پہچان لیا، اور وہ ٹول ہے ان کا مکالمہ نگاری۔ انہوں نے اپنے مکالمے کے ذریعے سے ہی آتے ہی اپنی کتاب اور افسانے لکھے اور کتاب چھاپی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو ادھر ادھر مارا ماری سے وہ بچ گئے کہ کبھی کسی کا رنگ اپنایا، کبھی کسی کے اثر میں لکھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس مشقت سے بچ گئے، اور ان کے اندر جو مکالمہ نگاری تھی، وہ چونکہ خود شوبز کے بندے ہیں، ڈرامے کے بندے ہیں، تو ڈرامے کے جو بندے یا ان کے ڈرامہ نگار ہوتے ہیں، ان کا مکالمہ جو تو وہ بڑا مضبوط ہوتا ہے۔
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ظفر عمران صاحب نے مکالمہ نگاری کو ہی ٹول بنا کے، بلکہ ان کو رہنما جان کے اپنی کہانیاں لکھی ہیں، افسانے لکھے ہیں، اور انہیں مکالمہ نگاری میں ہی وہ اپنی کہانیوں کے خد و خال جو ہیں وہ ایسے بہترین انداز میں قاری کی آنکھوں پر، قاری کے ذہن پر وہ اپنی کہانیوں کے خد و خال بناتے چلے جاتے ہیں، اور کہانی اور جو قاری ہوتا ہے پڑھنے والا، وہ اس کہانی کے ساتھ ساتھ بہتا چلا جاتا ہے۔ اچھا، اب جب ہم ظفر عمران کی تحریریں پڑھتے ہیں، وہ ہمیں ایسا لگتا ہے، وہ اس کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ وہ لفظوں پہ اٹک جاتے ہیں کہ کون سے لفظ کا استعمال یہاں پہ کرنا چاہیے اور کون سے لفظ کا نہیں، اور کون سا لفظ توڑ کے لکھیں، کون سا لفظ جوڑ کے لکھیں۔ آپ کو پتہ ہے بعض ماہرین لسانیات اس بکھیڑے میں پڑ جاتے ہیں، تو اس سے ان کی تحریر کی روانی تو متاثر نہیں ہوتی؟ دیکھیے، میں نے ان کی کتاب پڑھتے ہوئے مجھے اس میں ایک جو نئی بات اسلوب کے حوالے سے، ڈکشن کے حوالے سے نظر آئی، وہ ان کا لفظوں کو توڑ توڑ کے لکھنا تھا۔ بہت سارے لفظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہم ایک تخلیق کار جو ہوتا ہے روانی میں، وہ ان کو اکٹھا ملا کے لکھ جاتا ہے، لیکن ظفر عمران نے یہاں میرے خیال سے ایک شعوری کوشش کی ہے کہ لفظوں کو تھوڑا سا ان کی جو ڈکشن ہے، جو ان کی لکھت ہے، ان کو الگ انداز میں لکھنے کی کوشش کی ہے، اور مجھے پڑھتے ہوئے کہیں بھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ ان کو لکھتے ہوئے اس طرح کی کوئی مشکل پیش آئی ہو کہ یہاں پہ کہیں کہانی اٹکی ہوئی محسوس ہوئی ہو کسی لفظ پر، یا کسی لفظ کو لکھنے میں مشکل پیش ہوئی ہو، یا کسی مکالمے میں وہ بات کنوے کرنے کے لیے مشکل ہوئی، مجھے کہیں محسوس نہیں ہوا۔ ان کی کہانیوں میں مجھے ایک بڑا ہی ربط اور روانی سی محسوس ہوئی۔ اس کی وجہ شاید یہی ہے کہ کہانیاں زیادہ تر جو ہے وہ مکالمے کی شکل میں ہیں، اور مکالمے میں بھی انہوں نے جو ایک بڑی خوبصورت بات مجھے نظر آئی ان کی مکالمہ نگاری میں، کہ انہوں نے کسی بھی کردار سے کسی قسم کی کوئی گنجلک قسم کے مکالمے نہیں کہلوائے، کسی فلسفے میں بھیگے ہوئے گاڑھے قسم کے جملے نہیں کہلوائے، بڑی عام روزمرہ کی زندگی جو ہم بات چیت کرتے ہیں اسی انداز میں انہوں نے کہانی کو لے کر وہ چلے ہیں۔ تو اس وجہ سے میرے خیال سے ایک بہت ہی خوبصورت سی، ایک روانی سی ان کی کہانیوں میں در آئی ہے۔ اچھا، ایک بات یہ کہ ظاہر افسانہ یا ناول لکھتے ہیں تو کام تو یہ امیجنیشن ہی کا ہوتا ہے، لیکن اس میں کیا حقیقت نگاری کی ہے، حقیقی زندگی کی جھلک دکھائی ہے اور موجودہ دور کو دکھایا ہے، یا انہوں نے، ہوتا ہے نا بعض اوقات طوطا مینا کی کہانیاں لوگ لکھتے ہیں اور بہت سے لوگوں نے پسند بھی کرتے ہیں، تو اس بارے میں آپ کے کیا خیالات؟ دیکھیں، میرا تو اس معاملے میں یہ تجزیہ ہے کہ طوطا مینا کی کہانی کا یہ دور نہیں رہا، کیونکہ آج کا انسان جو ہے وہ اس کے مسائل اتنے عجیب قسم کے مسائل ہیں کہ وہ اس کو طوطا مینا کی کہانی سے کوئی رغبت نہیں رہی، اس کو اپنے موجودہ دور کے مسائل سے رغبت ہے۔ اب اگر میں کسی موجودہ دور کے انسان کی جب میں بات کروں گا تو وہ میری بات بڑی توجہ سے سنے گا، کیونکہ اسے محسوس ہوگا کہ یار یہ بندہ میری بات کر رہا ہے۔ تو ظفر عمران کی جو کہانیاں ہیں ان کی سب سے خوبصورت بات یہی ہے کہ وہ اپنے موجودہ منظرنامے سے اتنی شدت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ کہیں بھی شائبہ تک نہیں ہوتا کہ اگر وہ اس دور میں بھی، جب انسان کو اپنی فکر معاش سے فرصت ہی نہیں ملتی، وہ ان پریشانیوں سے چھٹکارا ہی نہیں پا سکتا، اور اسی منظرنامے میں، اسی زندگی کے بکھیڑوں میں اگر ظفر عمران پیار محبت کی کہانی بھی لکھتا ہے تو وہ بھی موجودہ منظرنامے سے اتنی شدت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ بالکل مجھے ایک لمحے کے لیے محسوس نہیں ہوا کہ ان کی کوئی کہانی زمین سے جڑی ہوئی نہ ہو، زمین سے نیچے کی بات انہوں نے نہیں کی، زمین سے اوپر آسمانوں کی بات انہوں نے نہیں کی۔ ان کا جو موجودہ منظرنامہ ہے، جو ان کی زندگی ہے، جو ان کے آس پاس کے گھومتے پھرتے لوگ ہیں، جو معاملات ہیں، انہی میں سے انہوں نے اپنی کہانیاں مستعار لے کے اپنی کتاب میں اس نے شامل کی ہے۔ بہت اچھی بات ہے۔ میر احمد فردوس صاحب، بہت شکریہ ہمیں قیمتی وقت دینے کا اور ظفر عمران صاحب کی کتاب کے بارے میں اظہار خیال کرنے کے لیے۔